شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خلاصہ اوور کوٹ۔ اس سبق کے مصنف ہیں غلام عباس۔ جنوری کے ایک شام اوور کوٹ پہنے ایک نوجوان ڈیوس روڈ سے ہوتا ہوا مال روڈ پہنچا اور چیرنگ کراس کی طرف چلنے لگا۔ یہ نوجوان اپنے اظہاری حلیے سے کافی فیشنیبل لگ رہا تھا۔ سر پر فلیٹ ہیٹ، گلے میں مفلر اور ہاتھ میں بید کی چھڑی پکڑے اپنی مستی میں چلا جا رہا تھا۔ یہ سخت جاڑے کا موسم تھا۔ سرد و تیز ہوا کسی تیز دھات کی طرح آ کر جسم پر لگتی تھی، لیکن نوجوان پر اس کا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ ٹانگے اور ٹیکسی والے اس کے پاس آ کر رکتے، مگر وہ چھڑی کے اشارے سے منع کر دیتا۔ مال روڈ کے بارونق حصے میں پہنچ کر اس کی شوخی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کبھی وہ سیٹی بجا کر رقص کی کوئی دھن نکالتا تو کبھی جھوٹ موٹ کرکٹ میچ کا بال دینے کی کوشش کرتا۔ چلتے ہوئے اس نے جیب سے رومال نکالا اور اپنے چہرے کو صاف کیا، اور پھر گھاس پر کھیلتے ہوئے بچوں کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ شام کے اندھیرے کے ساتھ سردی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ نوجوان ایک خالی بینچ پر بیٹھ کر اپنے سامنے سے گزرنے والے لوگوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی نظر زیادہ تر ان کے لباس پر تھی۔ زیادہ تر لوگوں نے اوور کوٹ پہن رکھے تھے۔ نوجوان کا اپنا اوور کوٹ اگرچہ پرانا تھا، مگر اس کا کپڑا بہت عمدہ تھا اور سلا ہوا بھی کسی ماہر درزی کا تھا۔ نوجوان ایک پان فروش لڑکے سے سگریٹ خریدا اور مزے سے کش لگانے لگا۔ اب 7 بج چکے تھے۔ ایک ریستوران میں ساز بج رہا تھا۔ نوجوان کچھ دیر وہاں رکا، پھر آگے بڑھ گیا۔ راستے میں ایک بک سٹال پر رسالوں کی ورق گردانی کی، پھر وہ آگے کلینوں کی دکان پر رکا۔ ایرانی کلین کی قیمت پوچھ کر دکان سے باہر آ گیا۔ نوجوان ہائی کورٹ کی عمارت کے سامنے سے ہوتا ہوا آگے بڑھا۔ ابھی اس نے آدھی سڑک ہی پار کی تھی کہ اینٹوں سے بھری ہوئی لاری اسے کچلتے ہوئے گزر گئی۔ اسے زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا۔ ہسپتال میں موجود ایک اسسٹنٹ ڈاکٹر مسٹر خان اور 2 نرسیں مس گل اور مس شناز نے آپریشن کے لیے اس کا اوور کوٹ اتارا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اوور کوٹ کے نیچے قمیض کی بجائے ایک بوسیدہ اور پھٹا ہوا اونی سویٹر تھا، اور جس کے سوراخوں سے نوجوان کی میلی کچیلی بنیان اور جسم پر میل کی تہیں صاف نظر آ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ماں سے نہیں نہایا۔ اس کی پتلون گھٹنوں سے پھٹی ہوئی تھی۔ جوتے اتارے گئے تو جرابیں پھٹی ہوئیں اور ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ نوجوان کے جب کپڑے اتارے جا رہے تھے تو اس نے شرم کے مارے اپنا منہ دیوار کی طرف پھیر لیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے ہم جنسوں سے آنکھیں نہ ملا پا رہا ہو۔ اب تک وہ مر چکا تھا۔ اس کے اوور کوٹ کی جیب سے جو چیزیں برآمد ہوئی، ان میں رومال، ایک کنگا، 6.5 آنے، ایک بجھا ہوا آدھا سگریٹ، نئے گراموفون ریکارڈوں کی ماہانہ فہرست اور چند اشتہار جو اس کو لوگوں نے مٹر گشت کرتے ہوئے دیے تھے۔ افسوس اس کی بید کی چھڑی اس فہرست میں شامل نہ تھی۔